بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ارے او اماں، چل مجھے گھر چھوڑ کر آ۔ یہ کہاں لے آئی ہے تو مجھے؟ کالی کلوٹی لنگڑی لولی عورتوں کے درمیان میرا کیا کام؟ پاس ہی چارپائی پر ایک معذور جوان لڑکی بیٹھی تھی۔ نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں بولی، نہ لڑکی، خدا کا خوف کر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ مصیبت تو تجھ پر بھی آ سکتی ہے۔ اور میں گاؤں کی اس معذور لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، چل جا، بھلا رب خدا مجھے کچھ بگاڑے گا؟ دیکھ تو ذرا کتنی سونی ہوں میں۔ ڈھولک کی تھاپ پر دلہن کے ہاتھوں میں مہندی رچنے لگی اور میں آصف کی یادوں میں گم ہو گئی۔ آصف اور میں دونوں خالہ زاد کزن تھے۔ بچپن سے ہی ہم لوگ ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ اگر مجھے کسی سے محبت تھی تو وہ صرف آذر سے ہی تھی۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑھے تھے، زندگی کی کئی بہاریں ساتھ دیکھی تھیں۔ میری اور آصف کی اماں دونوں بہنیں بھی تھیں، ان میں بے انتہا پیار تھا۔ میری اور اس کی محبت نے اس چاہت کو اور بھی گہرا بنا دیا۔ بارات والے دن میں نے اپنی پسند سے گرین رنگ کا سوٹ پہنا۔ سوٹ میں بڑی نفاست سے آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ سب مہمانوں کی نظر مجھ پر اور آصف پر تھی۔ ہم دونوں کی جوڑی دیکھ کر ہماری محبت کو داد دے رہے تھے۔ لوگوں کی تعریف سن کر میری تو غرور کو ہوا ملی۔ میں باراتیوں کو ویلکم کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک معذور عورت جو سانولے رنگ کی تھی، اس کا نام ستارہ تھا، وہ میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، ارے باجی پرے ہٹ، تیرا نام تو کسی نے غلطی سے ستارہ رکھ دیا ہے، تو کالی اندھیری رات لگتی ہے۔ پاس ہی نازک سی بچی اماں اماں کہتی ہوئی اس عورت کے گلے لگ گئی۔ میں زور سے ہنستے ہوئے بولی، واہ رے، تو بھی کالی اور تیری اولاد بھی کالی۔ میرے اس انداز کو دیکھ کر عورت کے لہجے میں دکھ بھر گیا۔ بولی، لڑکی یہ خدا کے کام ہیں، خدا کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی دن چل گئی تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ خیر، شادی کے جھنجھٹ ختم ہو چکے تھے اور میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر اپنی روٹین میں آ گئی۔ میں سارا دن آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا حسن سنوارتی رہتی۔ مجھے خود کلامی کی عادت تھی۔ میں خود سے باتیں کرتی اور اپنی تعریف کرتی، خود کو داد دیتی۔ ایک دن میں صبح ناشتہ کر رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے واسطے روٹی دے دو، میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں غصے سے اٹھی اور دروازے پر کھڑے فقیر کو اچھی خاصی سنا دی۔ فقیر نے یہ سن کر بلند آواز میں مجھے بددعا دی، جا تو بھی اس کاروبار کا حصہ بنے۔ فقیر مجھے بددعا دیتے ہوئے جانے لگا تو میں فقیر پر چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تم جیسوں کی بددعا جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں، ایک نہیں 10 بددعائیں دے دو میری بلا سے۔ یہ کہتی ہوئی میں شیرنی کی طرح گرراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ 20 فروری کا شام میں بھری اداؤں کے ساتھ حسن برساتی آصف کے گھر آ گئی۔ دلہن بنی میں کمرے میں بند سنور کر بیٹھی تھی۔ آسمان کے ستارے جیسے زمین پر اتر آئے تھے۔ آصف نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے میری دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے میری دل کھول کر تعریف کی، کہنے لگا، تم نے حوروں کا حسن چرایا ہے۔ آصف کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یوں ہی دن رات خوشیوں بھرے گزرتے رہے۔ وہ فروٹ کا کاروبار کرتے تھے، ساتھ ہی ان کے ذاتی ڈیری فارم بھی تھے۔ کافی خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے گھر میں ملکہ بنی پھرتی تھی، نوکروں پر خوب روب جماتی، گھر کا کام صحیح نہ کرنے پر ان کی بے عزتی کرتی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہونے کو تھے، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے پر بھی کوئی امید نہ بھر آتی۔ آصف کاروبار کی وجہ سے کم ٹائم نکالتے تھے۔ گھر کے نوکر میرے پاس آنے سے کتراتے۔ آہستہ آہستہ میں تنہائی اور مایوسی کا شکار ہو گئی۔ انہیں کئی دفعہ میں نے اپنے لیے وقت نکالنے کا کہا، مگر وہ بیزاری سے ڈانٹ کر کہتے، کیا میں تمہیں اپنے سر پر گھماتا پھروں؟ لاکھوں کا کام کرنا ہوتا ہے،
تمہیں سنبھالوں یا پھر کاروبار کروں؟ ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگتی تھیں۔ میں دیر تک اپنی قسمت پر روتی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس دن بھی آصف کا انتظار کر رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ دیر سے صحیح مگر آج ضرور جاتے تھے، لیکن آج کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جلدی سے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی، آپ مسز آصف ہیں؟ میں سول ہسپتال سے ڈاکٹر خاور بات کر رہا ہوں۔ آپ کے شوہر زخمی ہیں، ان کی لاش ہسپتال میں ہے۔ آپ ضروری کارروائی کے بعد لاش لے جا سکتی ہیں۔ فون ریسیو کرنے پر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں گدی بڑھتی ہسپتال پہنچی تو وہ آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش میرے حوالے کر دی۔ آصف تو اس جہاں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اور ان کے جاتے ہی ان کے بھائیوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے دیوروں نے مجھے گھر سے بے دخل کیا۔ جب میں نے مزاحمت کی تو میری عزت کے در پہ ہو گئے۔ ماں باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا۔ یوں میں سڑک پر آ گئی۔ کئی دنوں تک فاقوں میں رہنے کے بعد جب سخت بھوک لگی تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ پیٹ کے دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے میں کئی سالوں تک بھیک مانگتی رہی۔ بھوک پیاس سارا دن سڑک پر پڑا رہنے کی وجہ سے چہرے کے گرد مٹی کی ایک تہ سی جم گئی۔ جو کبھی مجھے اپنے حسن پر ناز ہوا کرتا تھا، وہ حسن باقی نہیں رہا تھا۔ میں سرد شام میں سردی اور بھوک سے تنگ آ کر ایک گھر کی چوکھٹ پر کھڑی ہو گئی۔ آج مجھے اپنے ماضی، اپنے شوہر اور اپنے گھر کی شان و شوکت بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے دروازے پر ہاتھ پھیلائے دیکھا تو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شرم نہیں آتی؟ بھیک مانگتی ہو؟ منہ اٹھا کر مانگنے تو چلی آتی ہو۔ اچھا خاصا کاروبار کھول رکھا ہے تم لوگوں نے۔ بھیک مانگنے کے بہانے گھر میں تاک چھانک کرتی ہو اور بعد میں اپنے عاشقوں کو بلا کر گھر کا صفایا کرتی ہو۔ چلو نکلو یہاں سے، کوئی خیرات نہیں ہے۔ داتا دربار سمجھ رکھا ہے کیا؟ لڑکی کی یہ ڈانٹ سن کر مجھے اپنا ماضی اور اپنا غرور یاد آ گیا، جب میں اسی کی طرح لوگوں کو جھڑکا کرتی تھی۔ اسی طرح میں نے ایک فقیر کو اپنے گھر سے بے عزت کر کے دھتکارا تھا۔ آج وہی سب کچھ میرے سامنے آ رہا تھا۔ آج اسی فقیر بابا کی بد دعا سے میں اسی کاروبار کا حصہ بن گئی تھی۔ ان کی بد دعاؤں سے در بدر کی ٹھوکریں میرے نصیب میں لکھتی گئیں۔ کبھی بھی کسی کو کم یا حقیر نہ سمجھو کہ بادشاہ کو فقیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ آج صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اتنے میں کچھ آوارہ لڑکے میرے پاس آئے۔ اس میں سے ایک نے گلے میں چین پہن رکھی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں کافی انگوٹھیاں تھیں، جبکہ چہرے پر خباثت ناچ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے کوئی شکاری شکار کرنے سے پہلے اپنے ارادے اپنی نگاہوں سے واضح کرتا ہے۔ بالکل ویسی ہی وحشت اور بھوک اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، تم بھیک مانگنے والی لگتی تو نہیں ہو۔ اگر میری بات مان لو گی تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جوتے کپڑے جو کہو گی تمہیں ملے گا، بدلے میں تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی۔ اور دیکھو سڑک پر پڑے پڑے تمہاری بھی کیا عزت ہے۔ پتہ نہیں کون کون تمہارے پاس آتا ہوگا۔ جس عورت کا گھر نہ ہو اس کا کیا بھروسہ۔ اس نے اتنا کہا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا دل چاہا کہ اس بدمعاش کا منہ نوچ لوں۔ وہ میرے سامنے کھڑا اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرا رہا تھا، جبکہ میرا غصے سے برا حال تھا۔ اس کی ہنسی نے میرے غصے کو دعوت دی اور میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی نوجوان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹ کر لے جانا چاہا، مگر میں نے آخری کوشش کی اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے ایک ریا نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے مجھے ٹکر ماری۔ گاڑی کی زوردار ٹکر سے میں دور جا گری۔ شدید زخمی حالت میں سڑک پر پڑی رہی۔
خدا جانے کسی خدا ترس رکشے والے نے خدا کا خوف کرتے ہوئے ایک خیراتی ہسپتال کے دروازے پر مجھے چھوڑ دیا۔ کئی دنوں تک میں خیراتی ہسپتال میں پڑی رہی۔ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ کئی دن فاقہ کشی کے بعد میں کافی کمزور ہو گئی۔ چلنے پھرنے سے تو رہ گئی تھی۔ قریبی رشتہ داروں نے سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ سڑک سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ مجھے اپنے گھر کے ایک سائیڈ روم میں چھوٹا سا کمرہ دے دیا۔ کچھ دن تک تو وہ روٹی کھلاتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ آہستہ آہستہ وہ بھی بھول گئے۔ اب میں اپنی بے یار و مددگار زندگی کے بچے کھچے دن پورے کر رہی ہوں۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ غرور تکبر میں آ کر میں یہ بھول گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مجھ میں اب دکھ سہنے کی اور ہمت نہیں ہے، مگر خدا جانے میری یہ سزا کب ختم ہوگی، کب مجھے ان دکھوں سے نجات ملے گی۔ اب تو میرا جی چاہتا ہے کہ خودکشی ہی کر لوں، مگر پھر سوچتی ہوں کہ زندگی میں پہلے ہی بہت گناہ کر چکی ہوں۔ ایک اور گناہ کیا تو کہیں جہنم کی آگ میں ہی نہ دھکیلی جاؤں۔ خدا میری حالت پر رحم فرمائے۔ سب بہنوں سے یہی کہوں گی، کبھی بھول کر بھی غرور کا ایک جملہ بھی اپنے منہ سے مت نکالیں۔ خدا نہ کرے کوئی گھڑی قبولیت کی ہو اور آپ کا غرور کسی کی بد دعا کا باعث بن جائے اور زندگی بھر آپ پچھتاتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔